نمرود ایک طاقتور اور جابر بادشاہ تھا جو اپنے تکبر، الوہیت کا دعوی کرنے اور اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ تاہم ان واقعات کے ساتھ ان کی بیٹی کی مخصوص شمولیت یا اس کے ساتھ اس کے تعلقات کے تاریخی بیانات وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ اسلامی ذرائع میں کم نمایاں ہیں۔ یہاں ایک اسکرپٹ ہے جس میں نمرود کی ہے کہانی، اس کے ظلم اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کی ملاقات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس میں اس کے خاندان کے متعلق کچھ اضافی داستانی عناصر شامل ہیں۔ یہ آپ کے اسکرپٹ کی بنیاد کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ راوی: قدیم زمانے میں نمرود نام کا ایک زبردست بادشاہ رہتا تھا جسے عربی میں نمرود کہا جاتا تھا۔ وہ تکبر سے حکومت کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور بہت سے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ ان کی حکمرانی حضرت ابراہیم تھی جو ایک عاجز بندے اور اللہ کے نبی تھے۔ منظر 1: نمرود کا عرش کا کمرہ۔ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے، مشیروں اور اس کی بیٹی سے گھرا ہوا ہے، جو اپنے باپ کی حکمرانی کو سحر اور خوف کی آمیزش سے دیکھ رہی ہے۔ راوی: نمرود کے تکبر نے اسے یقین دلایا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ اس کے غرور کی کوئی حد نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی قدرت کا مذاق اڑاتے ہوئے زندگی اور موت پر قابو پانے کا دعوی بھی کیا تھا۔ نمرود بھی ہنستے ہوئے: میں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ یہ اللہ کون ہے جس کا ابراہیم بولتا ہے؟ میں آسمان کے نیچے کی تمام چیزوں پر حکومت کرتا ہوں۔ منظر 2: بیٹی کا تجسس۔ بیٹی جس نے اپنے باپ کو سنا ہے اپنے باپ کے دعوے کے بارے میں ایک درباری سے بات کر رہی ہے۔ بیٹی: میرے والد زندگی اور موت کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ کیا واقعی ان سے بڑا کوئی خدا ہے؟ درباری: تمہارے والد کا خیال ہے کہ وہ خود ایک خدا ہے، لیکن افواہیں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم لوگوں کو ایک اعلی طاقت یعنی اللہ کی عبادت ہے کے لیے بلا رہے ہیں۔ راوی: اگرچہ اپنے باپ کی وفادار تھی، لیکن نمرود کی بیٹی سچائی کے بارے میں متجسس تھی۔ حضرت ابراہیم کا پیغام اس کے کانوں تک پہنچ چکا تھا اور اس نے سوچا کہ کیا اس ہیں کہ والد کے دعوے محض تکبر ہیں۔ منظر نمبر 3: حضرت ابراہیم کو نمرود کا چیلنج۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کی بیٹی چھپے ہوئے کونے سے مقابلہ دیکھ رہی ہے۔ نمرود: ابراہیم، تم کہتے ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی خدا ہے؟ میں زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہوں۔ دیکھو، نمرود ایک قیدی کی رہائی کا حکم دیتا ہے اور دوسرے کو پھانسی کا حکم دیتا ہے، پھر ابراہیم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نمرود: دیکھو، میں اپنے حکم سے زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اللہ جو حقیقی رب ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، کیا تم اسے مغرب سے طلوع کر سکتے ہو؟ نمرود خاموش ہے، بظاہر ہلا ہوا ہے، جواب دینے سے قاصر ہے۔ راوی: ایک آسان سوال کے ساتھ حضرت ابراہیم نے نمرود کی طاقت کی حدوں کو بے نقاب کیا۔ بادشاہ اگرچہ غصے میں تھا، گونگے رہ گیا۔ منظر 4: بیٹی کی عکاسی۔ بیٹی اس تصادم سے متاثر ہوتی ہے اور اپنے باپ کی الوہیت پر سوال کرنے لگتی ہے۔ بیٹی خود سے: اگر میرا باپ واقعی خدا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کو کیوں جواب نہیں دے سکے؟ اگر واقعی کوئی اعلی طاقت ہو تو کیا ہوگا؟ راوی: خود حقیقت کو دیکھ کر نمرود ہے کہ بیٹی نے اپنے دل میں ایک بیداری محسوس کی۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ نے اس کے اندر ایمان کے بیج بو دیے۔ منظر 5: نمرود کا زوال۔ کیمرہ بدل جاتا ہے کہ نمرود کو مایوسی میں اس کے لوگوں سے گھرا ہوا جیسے چھوٹے مچھروں کا ایک گھول ہوا میں بھر جاتا ہے۔ راوی: لیکن نمرود کا غرور اس کے زوال کا باعث بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے عاجز کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی ایک مچھر کو بھیجا۔ یہ ننھا مچھر اس کے نتھنے میں داخل ہوا اور اسے اذیت دی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھوٹے سے طاقتور کو بھی شکست دی جا سکتی ہے اللہ کی مخلوق میں سے۔ نمرود اپنے غرور سے شکست کھا کر گرتا ہے۔ اس کی بیٹی دیکھتی ہے، اب اللہ کی قدرت سے پوری طرح واقف ہے۔ نتیجہ راوی: آخر میں نمرود کے ظلم کا خاتمہ ہوا اور اللہ کی عظمت کی حقیقت آشکار ہو گئی۔ اگرچہ نمرود کی بیٹی کی کہانی وسیع پیمانے پر دستاویزی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کا